100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناب علی نے سارا علاقہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناب علی نے سارا علاقہ بچا لیا. اور ستم کے شوروں سے عابد کو جا کے لائی ہے. کون ہے زینب؟ ستم کے شوروں سے عابد کو جا کے لائی ہے. قبر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام. یہ دو اماموں کو گھر تک بتا کے لائی ہے. یہ دو اماموں کو گھر تک بتا کے لائی ہے. ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ صرف مولانا کی صفائی کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا. ایک صاحب مجھ سے بولے کہ میں سے بتانا چاہتا ہوں، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقتول تھے بہادر ہاں مگر حالات سے مجبور تھے. اور باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقتول تھے بہادر ہاں مگر حالات سے مجبور تھے. اور باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. میں نے ان سے یہ کہا ہاں ٹھیک کہتے ہو جناب، ہاں مگر دے دیجئے ایک بات کا میری جواب. ارے تھام سکتا جو نہیں ایک اسبِ بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا بھلا وہ امت اسلام؟ کیا سنبھالے گا بھلا وہ امت اسلام کو؟ میری گزارش ہے عالی جناب مولانا عزت مآب نعمت علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور سامعین کو اپنے تقریر سے محظوظ فرمائیں. بآواز سے بلند نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بضلع الحسين وعقيقه وجده وحبيبه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وأجل عيوننا ببكاء الحسين في عطائه ومصيبته وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بہت سارے سامعین کے ذہن میں ہوگا مسلسل ہماری یہ 8ویں تقریر ہے جو ایک خاص نہج پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. اب کچھ نئے لوگ اور نئے چہرے ہیں تو میری کوشش یہ رہے گی کہ یہ تقریر مکمل ہو، یعنی تقریر شروع ہو کے اپنے وقت کے اندر پوری ہو جائے. جو لوگ 8-9 روز سے آ رہے تھے ان کے لیے تو بڑی آسانی تھی پیدل پہ، لیکن کچھ لوگ تو ایک ہی شفٹ کے لیے ہیں. تو میں یہ تقریر میری کوشش رہے گی ایک ہی شفٹ میں پوری ہو جائے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. بڑے عمدہ عمدہ اشعار آپ نے سنے. میرا جی چاہا 2 شعر میں بھی سنا دوں کہ ایک سلوات پڑھیں محمد والے. کوثر سے زبان کی جو طہارت کی ہے، آب کوثر سے زبان کی جو طہارت کی ہے، میں نے پھر نہج البلاغہ کی تلاوت کی ہے، میں نے پھر نہج البلاغہ کی تلاوت کی ہے. اور ذکر حیدر کو وہ برداشت نہیں کر سکتے جن کی ماؤں نے امانت میں بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، قلعہ آج سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں، حسین ہے تو یہ سب کچھ نہیں تو سب کچھ بھی نہیں. 4 مصرے کچھ تھوڑا سا وزن ان کا آگے پیچھے ہو کے سن لیجیے، مفہوم آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ فلک کی سمت اڑوں یا زمین پہ مر جاؤں، فضا میں بشکل موجے حوادث بکھر جاؤں، فلک کی سمت اڑوں یا زمین پہ مر جاؤں، پناہ دی ہے اسے جس گھڑی حسین نے تب نماز سوچ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں. سلوات پڑھے محمد وآلہ. بہترین تعریفوں کا حامل ہے پروردگار عالم. ہر زبان، ہر لہجہ، ہر لفظ، ہر طرح کی تعریف صرف اس کی ذات کو زیب دیتی ہے. لہذا ہم اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں تمام تعریف اس خدا کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس رب کے لیے ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، جس نے انسان کو گویا قوت گویا سے نوازا، جس نے انسان کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا، جس نے انسان کو سننے کی صلاحیت سے نوازا، جس نے انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیتوں سے نوازا. تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر کسی ستون کے بنا دیا، بغیر کسی سہارے کے بنا دیا، اتنا بڑا زمین کا فرش بچھایا، نہ کسی سے ادھار لیا، نہ کہیں سے قرض لے کے آیا، ہر شے کو بنایا، ذرے کو آفتاب بنایا، آسمان کو کہکشاؤں سے سجا دیا، مغرب بنائے، مشرق بنائے، جنوب بنایا، شمع شمال
غوثیہ، اولیاء، 12 امام ہے نا، تو ہدایت کا انتظام تو اس نے کر کے رکھا، لیکن یہ ہادی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ کیا یہ ہادی گائے کے لیے ہے، بکریوں کے لیے ہے، چرند کے لیے ہے، پرند کے لیے نہیں، لیکن یہ سب ہدایت پر باقی ہے۔ کسی نے کبھی خدمت سے منع کیا؟ کبھی کسی نے خدمت سے منع کیا؟ گائے آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، گھوڑا آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، گدھا آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، زمین آپ کی خدمت میں لگی ہے، آسمان آپ کی خدمت میں لگے ہیں، درخت آپ کی خدمت میں لگے ہیں، زمین فصلیں دے رہی ہے، درخت پھل دے رہے ہیں، پرندے انڈے دے رہے ہیں، چوپائے دودھ دے رہے ہیں۔ کس نے آپ کی خدمت نہیں کی؟ سب نے آپ کی خدمت کی، بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ ساری کائنات آپ کے لیے بنا دی، بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ کبھی سر موڑا سجدے سے، کبھی نماز سے فرار، کبھی سجدے سے فرار، کبھی زکات سے فرار، کبھی خون سے فرار، کبھی اس سے فرار، کبھی اس سے فرار۔ میرے دوستو، ایک جملہ آپ سے میں توجہ کا طالب ہوں، ایک جملے میں توجہ چاہتا ہوں کہ اگر قیامت میں سارے حیوانات نے مل کے دعویٰ کر دیا، معبود تو نے جس فطرت میں پیدا کیا تھا ہم باقی رہے، اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کو اتنے رکھے بھیجے؟ کیا جواب دینا؟ کیا جواب دینا؟ گائے کہنے لگے معبود میں نے کبھی تیری اطاعت سے منہ نہیں موڑا، درخت کہنے لگے کبھی پھل دینے سے منع نہیں کیا، زمین کہنے لگے کبھی میں نے فصلوں سے منع نہیں کیا۔ معبود ہمارے لیے ایک بھی نبی نہیں تھا، اس کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا جو 1,24,000 کے سننے کے بعد بھی سمجھ نہ پائے اس کو کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ 4 پیروں والا جانور ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے، انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ایک طرف اتنی ہدایت ہے اور ایک طرف بالکل ہدایت نہیں۔ دیکھا آپ نے کبھی بکری کے بچے نے بلی کی طرح بولنے کی کوشش کی ہو؟ نہیں، چونکہ رب نے اسے اسی پہ خلق کیا۔ میں ایک جملہ کہنا بھول گیا تھا، پھر سے کہوں۔ ہدایت کی 2 قسمیں، ہدایت تکمیلی، ہدایت تشریعی۔ حیوانات کو اللہ ہدایت کر چکا، اب نبی کی ضرورت، ولی کی ضرورت، وسیع کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہدایت پر باقی ہے۔ ایک ہے ہدایت تشریعی، اس میں شرح اور وضاحت اور بیان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہدایت کی 2 قسمیں، حیوانوں کی ہدایت ہو چکی چونکہ وہ تکلیمی ہے، انسان کی ہدایت ہے تشریعی، اس کے لیے پیدل پہ آنا ضروری ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو حیوان آج تک اپنی اس ہدایت پر باقی ہے جس پہ اللہ نے اسے رکھا تھا۔ آپ نے کیا جملہ سنا؟ آپ ہی سے میں مخاطب ہوں، ہدایت کی بات کر رہا ہوں۔ آدم کے زمانے سے لے کے آج تک کبھی کسی چوپائے نے سواری سے منع کیا؟ نہیں، تو حیوان باقی ہے، آج تک حیوان اپنی ہدایت پہ باقی ہے۔ انسان کی ہدایت کرتے کرتے آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک چلے گئے، کسی کی سمجھ میں ہدایت نہیں آئی، جملے کی قدر نہیں ہوئی، جملہ میرا پہنچا نہیں۔ بھائی آدم سے لے کے محمد مصطفیٰ تک سب نے ہدایت کی نا، سب نے ہدایت کی، سب نے ہدایت کی، سب نے ہدایت کی، تو ہدایت کیوں نہیں پہنچی؟ چونکہ انسان ناشکرا ہے، یہ ہدایت میں نہیں رہ سکتا، اس کی اپنی غلطی ہے، اسی لیے محمد مصطفیٰ نے ہدایت نہیں کی تھی، ہاتھی اٹھا کے دکھایا تھا۔ اب سمجھ میں آیا میں 4 پیر والا کس کو کہہ رہا ہوں؟ اب تو بات میری پہنچ گئی، جو ایسے نہ سمجھے ایسے بھی نہ سمجھے، 4 پیروں والے سے بدتر اسی کو کہا جاتا ہے جو دیکھ کے بھی نہ سمجھ سکے۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے، ہدایت تشریعی، انسان کی ہدایت، انسان کی ہدایت کے لیے اتنے نبی آئے۔ انسان نے زکات کو کیا سمجھا؟ میرے اوپر بوجھ بن گیا، توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ، میں بہت لمبی تقریر نہیں کرتا۔ ہدایت کے لیے انسان کو زکات کو سمجھے میرے اوپر بوجھ بن گیا، بالکل داد نہ دینا، بات کو سمجھ لینا۔ چونکہ میں گاؤں میں پڑھ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کے کھیتی ہے، پہلے سمجھ لینا، جی چاہے تو بولنا۔ انسان کے اوپر زکات رکھی، زکات کا کیا قانون ہے؟ محنت سے، خون پسینے سے
رکھا تھا. اس کے اندر لگام لگانی تھی ہاتھ چالاکی کی, وہ خمس تھا, تاکہ خمس جب اس کو یاد رہے جب مجھے اس میں سے دینا ہے تو کسی کا لے کے رکھ کے کیا کروں گا, یہ بھی حرام ہو جائے گا, وہ بھی حرام ہو جائے گا. سلوات پڑھے دھیان دیا. اس لیے پروردگار عالم نے یہ ہدایت اس کے لیے فرمائی تھی. نماز رکھی, یہ جنریٹر چل رہا ہے نا باہر, یہ کمپنی کو پتا ہے کہ اسے کتنی دیر میں ریسٹ ملنا چاہیے, اسے کتنا پانی ملنا چاہیے, کتنا اس کو راشن ملنا چاہیے, پتا ہے نا. اسی طریقے سے اس نے ہم کو بنایا. اس مشین کا خالق کہتا ہے احسن التقویم, میں نے بڑی اچھی مشین بھی بنائی ہے, بڑا خوبصورت بنایا ہے. تو جب بنایا ہے تو اس کے لیے قانون بھی تو ہونا چاہیے. کہ میں نے قانون بتایا ہے اس کو, سال میں 12 مہینے مت کھانا, 11 کھانا, 1 مہینے انجن کو ریسٹ دلوا دینا اور پھٹ جائے گا. اس سلوات پڑھے محمد والا. اور کیا آپ نے, یہ وہ ساری چیزیں تھی جو رب نے رکھی تھی, اور اس لیے رکھی تھی تاکہ یہ مشین بھی فٹ رہے, یہ آسان رہے. آج جاپان کہتا ہے کہ ہم نے کینسر کا علاج ڈھونڈ لیا, وہ کہتا ہے 28 دن بھوکے رہنے سے کینسر چلا جاتا ہے. رب نے تو پہلے ہی 1400 سال پہلے رکھ دیا تھا کہ میں 28 سے 29 دن خاموشی سے ایک ٹائم کھانا بند کر دینا, ایک ٹائم, اس میں بھی انسان راضی نہیں ہے. اللہ اکبر, میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کہا نماز پڑھ لینا. اوہو سردی گرمی برسات. اب میں بتلاؤں نماز کا فلسفہ. کتنے سارے پارکوں میں جا کے دیکھے گا صبح صبح یوگا کر رہے ہیں, وہ ہاتھ پیروں کو چلا رہے ہیں, کیا ہوا کہ جام ہو گئے. اللہ کو پتا تھا مشین جام اور ٹھپ ہو جائے گی, اس کا فولڈ ہونا ضروری تھا. اس نے چھوڑا, مشین خراب ہو گئی. سلوات پڑھے اب کرتے رہو یوگا, اب کرتے رہو یوگا. اب کیا ہوگا, کہا تھا نا اس نے 9 سال کی عمر سے لڑکی اور 15 سال سے لڑکا شروع کر دے. اب کہہ رہے ہمارے گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا. اس کو پتا تھا نا اگر یہ ایک طرح رکھیں گے تو خراب ہو جائیں گے, اس لیے اس نے بتایا تھا کہ اس کے لیے رکوع بھی ضروری ہے, سجدہ بھی ضروری ہے. سردی میں وضو کرنا. سرکار کچھ بیماری ایسی جس کا دنیا میں بھی علاج نہیں آیا, اسلام نے پیش کیا تھا علاج. جنون کا کوئی علاج نہیں ہے, پاگل پن کا بھی کر. اسلام کہتا ہے تم نے وضو رکھا, کیا ضروری تھا اس کو وضو رکھنا. اس کے فرشتے نماز پڑھنے کو کم ہے. اسے پتا تھا یہ مشین خراب ہونے کے نزدیک پہنچ گئی ہے. جب انسان مسا کرتا ہے تو دماغ میں جنون کی بیماری گھٹتی ہے, جب ناک میں پانی لیتا ہے تو جنون کی بیماری سے بچ جاتا ہے. اس کو پتا تھا یہ مشین کیسے خراب ہو سکتی ہے. اس لیے اس نے ہمیں واجبات رکھے, جن واجبات کو ہم نے اپنے اوپر بوجھ سمجھ لیا. اور کچھ لوگ تو اس کو کرنے کے بعد احسان جتانے کو ڈر آئے, جیسے اللہ کی ہمیں کوئی احسان کر دیا. سلوات پڑھے محمد والا. چلیے ایک قدم آگے چلتے ہیں, بات میں مکمل کرتا رہوں گا ایسے. پیغمبر اکرم کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق, اے میرے محمد اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات میں کچھ نہ بنا. اگر تجھے نہ بناتا. اب ایک حدیث اور پیچھے چلیے, جو میرا اصول ہے بات پیش کرنا, لیکن اس کی بیک تک جانا تاکہ وہ سمجھ میں آ جائے. اس سے پہلے ایک حدیث اور سمجھنی پڑے گی, حدیث قدسی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقتک یا محمد. اے میرے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے ایک محبت میرے اندر جاگی, مجھے یہ انسیت پیدا ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد, تو تجھے میں نے پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو پیغمبر کو کیوں پیدا کیا؟ پہچانا جاؤں. وجاہت فاحببت, تو میرے اندر ایک محبت پیدا ہوئی ہے نا. تو پیغمبر پیدا ہوئے اللہ کی محبت میں. اور کیا آپ نے فاحببت, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, تو پیغمبر کو پیدا کیا. تو اللہ نے پیغمبر کو اپنی محبت میں پیدا کیا. توجہ ہے, محبت میں پیدا کیا. اب اگلی حدیث سنیے. لولاک لما خلقت الافلاق, تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا.
محمد کے صدقے میں کہیے نا، جو طریقہ ہے بات کرنے کا. لولا لفظ شرط ہے، شرط کا مطلب یہ تجھے نہ بناتا کچھ نہ بناتا، یعنی کائنات بنائی تیرے صدقے میں. یہ تو لفظ ہوا نا، ہے نا. پیغمبر کو اللہ نے بنایا اپنی وجہ سے، تو پیغمبر ہوئے وی آئی پی، ہے نا. اپنی وجہ سے کوئی علاوہ اللہ کے عشق کی کوئی وجہ نہیں ہے. اب جو کائنات بنی وہ اس وی آئی پی شخص کے صدقے میں بنی. تو صدقہ اور ہدیہ دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بات روشن ہوئی. ایک ہوتا صدقہ، ایک ہوتا ہدیہ. پہلے ایک مثال سنیے. میں نے مجلس پڑھی میں جانے لگا، یہ بھائی اٹھے، اتنا موٹا لفافہ لیجیے مول صاحب. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ صدقہ ہے. لینے میں بھی ذلت، دینے میں بھی ذلت، بتانا نہیں بری بات. لیکن پتلا سا لفافہ لائے، مول صاحب ہدیہ، خوش ہو کے میں نے لیا. لینا بھی عزت کی بات، دینا بھی عزت کی بات. اب پہلے آپ صدقہ اور ہدیہ کا فرق سمجھ لیجئے، مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے. ساری کائنات بنی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، اور محمد مصطفیٰ اللہ کی محبت کا نتیجہ. تو صدقہ الگ ہے، محبت الگ ہے. صدقہ الگ ہے، محبت الگ ہے. کائنات میں ہر شے کیا ہے؟ کیا ہے؟ صدقہ. محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر اب اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دو نور کیے. تو یہ دونوں الگ ہوئے نا، کائنات الگ، دونوں الگ. پھر آسمان میں 5 نور چمکے تو 5 الگ، کائنات الگ. بات واضح ہوئی. اب ایک حدیث سن لیجئے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے جد کے نور کو خلق کیا. اس نور کو جیسے ہی خلق کیا وہ سجدے میں سر رکھ دیا. نور نے 70 برس سجدے میں سر رکھا. اس نور کی پیشانی سے پسینہ آنے لگا. توجہ ہے. تو اللہ نے ان قطروں کو اٹھا کر انبیاء بنا دیے. انبیاء بنا دیے. امام فرما رہے ہیں. پھر جب سینے سے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو اللہ نے ان قطروں سے ہمارے چاہنے والے بنا دیے. یہ الگ ایک کوٹا آیا. بھی پہنچا کسی نے چننا، یہ بھی ایک الگ ہے. اب پیروں کے تلووں سے پسینے کے قطرے نکلے تو اللہ نے ان سے سارے فرشتے بنانے شروع کیے. فرشتہ جیسے ہی بنا اس نے ہمارے جد کے نور کو دیکھا. اصول کافی چھٹے امام سے اس نے سب سے پہلے ہمارے نور کو دیکھا اور وہ یہ سمجھا کہ یہ اللہ ہے. توجہ ہے آپ کی. فرشتہ کیا سمجھا؟ ہمارے نور کے جد کے نور کو سمجھا کہ یہ اللہ ہے. تو ہمارے جد نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. تو فرشتہ سمجھ گیا کہ اللہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. جو صحیح اور غلط سمجھائے اسی کو استاد کہتے ہیں، اسی کو استاد کہتے ہیں. اب بات یہاں تک پہنچ گئی تو ہمارے جد کا نور خلق ہو گیا. اب اہل بیت آسمان پر، ساری کائنات بن گئی، ہے نا. اب آپ میں اتنا تو دماغ ہوگا
میں مسجد ہے؟ جی. کہاں سے آئی؟ اینٹیں منگائی تھی, سریا منگایا گیا, مسالہ منگایا گیا, مسجد بنی ہے نا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مسجد. کہاں سے آئی؟ خانہ کعبہ کی کاپی. خانہ کعبہ کی کاپی. اب قانون کون سے لاگو ہوں گے اس پہ؟ خانہ کعبہ. نجس اس میں نہیں جا سکتا, اس کی دیواروں کو نجس نہیں کیا جا سکتا, اس کو نہیں بیچا جا سکتا. سلیے آپ لائے, اینٹیں آپ لائے, مسالہ آپ لائے, مہمان آپ لائے, بنائی اور بناتے یہ مسجد ہے. لیکن کعبہ کعبہ ہے, مسجد مسجد ہے. ڈفرینس ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کتنا فرق کہ مولانا ناپا بھی نہیں جا سکتا, تولا بھی نہیں. کعبہ کعبہ ہے, مسجد مسجد. پاک ہے, مسجد مسجد ہے, کعبہ کعبہ ہے. ارے بھائی میں بھی تو ہلکے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آل آل ہے, اصحاب اصحاب ہے. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا چلو بھائی جیسے قرآن نے نام لیے بغیر بہت ساری
जब हम मदरसे में पढ़ते थे तो वहां से लेटर लिखना पड़ता था, वो हमारे घर जाता था, घर वाले पढ़ते थे, फिर जवाब देते। जब से फोन आया वो लेटरबाजी बंद हो गई, इस पे वो खत्म। उसमें एक और तो होता था स्पीड पोस्ट, कुछ जल्दी जाना, पैसे तो लगते थे जल्दी, मसलन खुदा न करे किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, जराए तो थे नहीं, तो स्पीड पोस्ट भेजा जाता, आप बीमार है जल्दी आ जाना, स्पीड पोस्ट आता था 24 घंटे। उसके अलावा होता है तार, टेलीग्राम है। लेकिन इन सारी चीजों को ज़हन में रख के एक बात सुनिए, मैंने कितना भी अच्छा टेलीग्राम सब तैयार किया, अगर एड्रेस ना लिखा पहुंचेगा? पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता। उसमें एड्रेस लिखना पड़ता है भाई, तभी तो पहुंचेगा। अगर नहीं लिखा एड्रेस तो नहीं पहुंचेगा। दुनिया में एक स्पीड पोस्ट रसूल कुरान ने पेश की हमको, उसमें नाम की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप तो भेजते रहो। नाम बताऊंगा, आप तो भेजते रहो, ये एड्रेस को ढूंढे। नहीं, अभी नहीं, इतनी आसानी से एक
کہ میری آگ کے ساتھ دربار کو بھیجا جائے. وہ سلوات مجھے پسند ہے. کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ والی سلوات. کب وہ والی سلوات ہے بیکار پہنچتی نہیں، یہ والی پہنچتی ہے. تو میری سمجھ میں آ گیا مہر بھی دو ہے. ایک مہر لگنی نہ لگنی بیکار ہے، برابر ہے. ایک مہر لگتی ہے تو پہنچتی ہے. لہذا محمد و آل محمد کے درود کی مہر لگنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے درود بعد میں درود. وہ کسی لیے جیسے وہ ایڈریس ڈھونڈ لے یہ بھی ایڈریس ڈھونڈ لے، دونوں کا اپنا اپنا ایک ایڈریس ہے. بس میں بہت زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، میری عادت ہے مختصر، بہت مختصر. آج ہم کو دو مسائل پڑھنے ہیں چونکہ بانی مجلس نے انتظام کیا ہے. ایک جناب قاسم کے حوالے سے، ایک شہزادہ شیرخوار باب الحوائج. باب الحوائج اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو علی اصغر کا واسطہ دینا ضرور. یہ ننگا سا شہزادہ باب الحوائج. آرام آرام سے ایک منزل میں گزر جاتا ہے، گری آپ سے رکے گا نہیں. امام حسین بہت مختصر پڑھتا ہوں، بہت مختصر مسائل. امام حسین نے کہا لاؤ میں پانی پلا رہا ہوں، لے کے چلے. جب لے کے چلے تو مانے کا ٹھہر جاؤ، لے گئی کرتا بدلا، کمر میں ایک پٹکا باندھا جیسے مجاہد کے بنتا تھا. آستینے میں کوہنی تک رکا. جاؤ چلے. مولا ایک بات اور مجھے اصغر کے کان میں کہنی ہے. کیا؟ آؤ بیٹا اصغر تمہاری ابھی شہادت ہونے والی ہے. حسین کی شریک حیات ہے، یہ معصوم مزاج ہے، اس کو سب خبر ہے. اب تم جاؤ گے دادی کے پاس، کپڑے بدلے ہیں، کنگھی ہوئی ہے، کرتا بدلا ہے. دادی پوچھے گی تمہارا منہ کیوں نہیں دھلا؟ شکایت مت کر. کہتے ہیں دادی میرے بابا کی پانی نہیں تھا تو میرا منہ کیسے دھلا؟ آپ کی اور خدا رحمت کرے گی کہ صحیح جب چل ختم حسین آگے چلے تو بی بی نے کہا مولا ایک بات اور کہنے لگی. حسین نے آگے کر دیا بچے کو. بیوی نے کان میں کچھ کہا. وہ جو بچہ بے ہوش تھا اس نے آنکھیں کھولی، ماں کو ایسے دیکھا اور نہ معلوم آنکھوں میں کیا اشارہ ہو گیا. ماں نے کہا جاؤ چلے جاؤ. جانے لگے. اب وہ سنیے مقتل میں پہنچے. مقتل میں عربی لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. حسین نے کہا یہ بچہ پانی پلا دو، نہیں پلا دے تو میں زمین پر رکھ دیتا ہوں. تیر چلا